لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج قرآن آسان کورس میں سورہ نور کی آخری نشست ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے عظیم کلام سے ایک بڑی ہی اعلیٰ صورت سمجھنے کی توفیق دی. انشاءاللہ اللہ عمل بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے عمل بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. آج انشاءاللہ العزیز اس کی آیت نمبر 51 سے لے کر آخر تک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. اپنے نوٹس اپنے سامنے رکھیں اور اس سے قرآن کا ترجمہ دیکھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول انہیں بلائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرما دے تو عرض کریں ہم نے سنا اور حکم مان لیا، اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں. اس آیت میں واضح کیا گیا کہ اگر کسی جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے، اور مومنین کا طرز عمل یہاں یہ ہونا چاہیے کہ اگر حضور کی کوئی بات سامنے آ گئی ہے تو وہیں پہ اپنی مرضی چھوڑ دے اور وہ کہہ دے کہ میں نے حکم سن لیا اور میں نے مان بھی لیا. اپنی ضد کو اور اپنی انا کو یا اپنے اندر جو نفس کے خیالات ہیں انہیں بالکل ترک کر دیا جائے. اگر حضور علیہ السلام کی کوئی بات سامنے آ جائے تو واضح کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بات یہی ہے. مومنین وہی ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ کر دے تو کہہ دیتے ہیں ہم نے سنا اور حکم مان لیا. تو یہ ایک بہت اہم اشارہ کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حضور علیہ السلام کی احادیث کے اوپر بھی کلام کرتے ہوئے اپنی ہی ایک الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب حضور کی کوئی حدیث سامنے آ جائے تو تمہارا اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گو کہ میری اپنی گفتگو ایک اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اگر تمہیں میری گفتگو کے معاملے کے سامنے حضور کی حدیث نظر آ جائے تو میری گفتگو کو دیوار سے دے مارو اور حضور کی حدیث کو اپنا لو. جو حضور کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر لو، کیونکہ حضور کی حدیث جو ہے وہ سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ، اور حضور کی بات سب سے بڑی ہے. تو اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی بھی بات پہ حضور کی حدیث پیش کر دیتا ہے تو اس سے آگے پھر کوئی اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے. تو اللہ منع فرما رہا ہے کہ اگر مومنین کی علامت دیکھنی ہے تو وہ یہی ہوگی، ہم نے سنا اور حکم مانا، بس اس سے آگے بات نہیں کرتے ہو، اور اپنے آپ کو وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اور یہ مطلب آگے سے جیسے میں نے کئی بار ایسا دیکھا ہے، مردوں میں تو ہے بہت زیادہ دیکھا ہے، داڑھی شریف کے حوالے سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اسلام کی سنت ہے، اور آقا دو جہاں نے اس پہ بڑا خوبصورت جملہ بولا ہوا ہے کہ یہ وہ سنت ہے جس پہ اللہ آخری زمانہ میں جب یہ مشکل ہو جائے گی، اس سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اللہ اس پہ عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے جب میری سنت پہ عمل کرنا مشکل ہوگا اور لوگ اس پہ عمل کریں گے.
اور پھر فرمایا کہ یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں نے اسے رکھا ہے، حضور کا طریقہ ہے، آقا دو جہاں نے اس کو اپنی زندگی میں پورا ایک مٹھ داڑھی شریف رکھی ہے۔ تو اب اس پہ ٹچکرے مارنا، آگے سے جواب دہیاں کرنا، دیکھیں جی دور جدید ہے، علامہ اقبال نے بھی نہیں رکھی تھی، بہت سارے لوگوں نے نہیں رکھی، تو دیکھیں فلاں عالم نے بھی نہیں رکھی ہوئی، فلاں نے بھی نہیں رکھی ہوئی۔ تو اللہ اس سے منع کر رہا ہے کہ جہاں حضور کی بات آ جائے ہم نے سنا اور حکم مانا، بس یہ انداز ہوتا ہے۔ یہ کیا کہ آپ اس سے آگے آپ مطلب اس کے لوگوں کی باتیں پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کی باتیں آگے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جب حضور کی حدیث پڑھ دی گئی ہے، اب آپ کی بات سامنے آ گئی ہے، تو اس کے آگے تو کوئی بات نہیں چلتی۔ تو اللہ مومنین کی علامت بیان کر رہا ہے، ایمان والا وہی ہوتا ہے کہ جو ٹچکرے نہیں کرتا آگے سے، حجت بازیاں بہانے بازیاں اس کے پاس نہیں ہوتی۔ کہتا جی بات آپ کی ہے، بات ختم ہوگی بات، جب آپ نے کہہ دیا تو ختم ہوگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے کہ آپ کی زبان اقدس سے ایک بات نکل گئی کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مکان جو ہے وہ بالکل مسجد نبی کے ساتھ تھا، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا فاصلے پہ تھا۔ تو حضور کی زبان اقدس یہ نکل گیا کہ کاش نعمان اپنا گھر فاطمہ سے بدل لے، علی سے وہ گھر کبھی بدل نہ لینا، تو مجھے کتنی آسانی ہو جائے بیٹی سے ملنے کے لیے۔ تو اب یہ بات حضور کی زبان اقدس سے نکلی، صحابہ نے سنی، حضرت نعمان وہاں موجود نہیں تھے اور آپ اس وقت حاضر نہیں تھے۔ کسی نے جا کے بتا دیا کہ نعمان تیرے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ نعمان اپنا گھر علی سے بدل لے تو کتنی آسانی ہو جائے۔ حضرت نعمان دوڑتے ہوئے آئے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ حضور میں حاضر، میری جان حاضر، میرا مال حاضر، ہم حاضر، میری ساری اولاد آپ پہ قربان ہو جائے، ایک مکان کیا چیز ہے حضور، میری زندگی آپ پہ قربان ہو جائے۔ آپ آج شام ہی علی کو کہہ دیں کہ وہ آئے اور اپنا مکان لے کے شفٹ کر کے یہاں آ جائے، مجھے وہاں جانے کا موقع دے، دوسری بات ہی نہیں کی آگے سے۔ تو یہ جو آج جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، لوگ اپنی عقل کے گھوڑے ایسے دوڑاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے سمجھدار ہیں، اور ہر بات کے آگے جواب دینے کی کوشش کرتے، تو اس کو منع کیا گیا۔ انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے، اٹھو یار ٹھیک کرو اسے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقِهِ، اور تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فرمایا جو اللہ کا حکم مانے، اس کے رسول کا حکم مانے اور تقوی اختیار کرے گا تو کامیابی اسی کے لیے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجَنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی ہے اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اگر تم انہیں حکم دو گے تو ضرور چاہت کو نکلیں گے، تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، مفافی شرع حکم برداری چاہیے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا کہ باتیں بڑی کرتے ہیں، اور جو ہی انہیں کوئی نظر آتی ہے ایسی کوئی حالت نظر آتی ہے جس پہ کوئی عمل کا معاملہ آتا ہے، تو سیدھا کہہ دیں گے حضور ہم حاضر، کریں گے، ہم ضرور کریں گے، لیکن عمل کے وقت صفر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ قسمیں نہ اٹھاؤ، میرے نبی کے آگے قسمیں اٹھانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کا انداز اختیار کر کے دھوکہ نہ دو، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے کرتوت کیسے ہیں، اور اس طرح کے اعمال کر کے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جیسے تم بڑے ہی ہمارے فرما بردار ہو، تو ایسا نہیں ہے، اور قسمیں کھا کے کہہ رہے ہو کہ ہم ضرور شامل ہوں گے تمہارے ساتھ۔ تو ایسا منافقین کیا کرتے تھے کہ جب کبھی حضور کوئی ایسا جہاد کا حکم دیتے یا کسی جگہ کوئی مال چاہیے ہوتا تو آپ بات کرتے کہ مال کی ضرورت ہے اور مال کی حاجت ہے، تو فوراً اعلان شروع کر دیتے حضور ہم حاضر، حضور ہم حاضر، اور جب لینے کے لیے صحابہ جاتے تو آگے سے گول ہو جاتے، ادھر ادھر نکل جاتے، کوئی بھی نہ ملتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے کرتوت ہمارے علم میں ہے، لہٰذا ایسے ہی، اور یاد رکھیے کہ یہ ایک علامت آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو لوگ عمل والے ہوتے ہیں وہ باتیں کم کرتے ہیں، بولیے، وہ باتیں کم کرتے ہیں، وہ عمل زیادہ کرتے ہیں، اور جس کو آپ باتیں زیادہ کرتے سنیں سمجھ لو کہ عمل کوئی نہیں۔
اور وہ بس ہر بندے سے باتیں کر رہا ہے، کبھی کسی سے بات کرتا ہے، کبھی کسی سے کرتا ہے، کبھی کسی کو کہتا ہے، کبھی کسی سے بات کرتا ہے. سمجھ لو عمل کوئی نہیں ہے، عمل میں صفر ہے. اور جو عمل والا ہوتا ہے اس سے آپ باتیں کم کرتے دیکھیں گے، یہ ایک علامت ہوتی. تو لہذا منافقین کی یہاں پول کو اللہ کھول رہا ہے کہ یہ جو قسمیں اٹھاتے ہو یہ نہ اٹھاؤ، ہمیں عمل کر کے دکھاؤ، ہم تمہیں جانتے ہیں. قل اے نبی نے فرما دو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، اور اگر تم منہ پھیرو گے رسول کے ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا. وَإِن تُطِيعُوا وَتَهْتَدُوا، اور اگر رسول کی فرما برداری کرو گے تو راہ پالو گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ سیدھا سیدھا تم تک بات پہنچا دے. بس میرے رسول کی اتنی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کے جائے اور تمہیں ہر وقت جو ہے وہ پیغامات بھیجتا رہے، آجو جہاد ہو رہا ہے، آجو نیکی ہو رہی ہے، ہر وقت تمہارے پیچھے پڑا رہے. یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ وہ تمہیں نیکی کی بات پہنچا دے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. لہذا میرے رسول کو تنگ نہ کرو زیادہ، میرے رسول کے لیے زیادہ مصیبتوں کے پریشانیوں کے معاملات نہ بناؤ. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور وہ اچھے کام کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهُمْ، جیسے ان سے پہلے کو خلافت دی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور ان کے لیے ان کا وہ دین جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو عمل سے بدل دے گا، امن سے بدل دے گا. یعبدوننی، میری ہی عبادت کرو، لا یشرکون بی شیئا، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ. ومن کفر بعد ذلک، اور اس کے بعد اگر کوئی ناشکری کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ گناہ گار ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت دھیان سے سنیے گا اسے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اور یہ سورہ نور میں آیت نمبر 35 کے بعد جو ہم نے نور علی نور والی آیت پڑھی تھی، یہ اس کے بعد سورہ نور میں مشہور ترین خوبصورت ترین آیتوں میں سے ہے. اس کی ضرورت توجہ کیجیے گا. اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تم اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اپنے معاملات ٹھیک کر لو، ہم تمہیں خلافت ضرور دیں. زمین تمہارے نام ہے، زمین کے خزانے تمہارے نام ہیں، اور ہم تمہارے لیے ہر شے کے خزانوں کے منہ کھول دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. اور کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، اور ایسی خلافت جیسے تم سے پہلوں کو دی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پوری زمین کو مسخر کیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری زمین کی خلافت دی گئی، لہذا تمہیں بھی ملے گی. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تمہارے لیے یہ وعدہ کرتے ہیں. تو یہاں امت کے لیے ایک بڑا اچھا پیغام ہے، بڑی پازیٹیو خبر ہے. یہ بڑی ہی پازیٹیو خبر ہے کہ امت کو اللہ یہ وعدہ دے رہا ہے کہ جس دن تمہارے اعمال پوری طرح ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد پوری زمین پہ حکومت تمہاری ہے، اور تمہارے لیے قطعاً کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا، ہر دروازہ کھل جائے. ہم تمہیں خلافت دے دیں اور ضرور تمہارا دین جو ہے اس کو جما دیں گے، اور اس کو چونکہ ہم نے پسند کیا ہے، اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے. ایسا ہی ہوا. حضور علیہ السلام کا بھی معاملہ اسی طرح رہا کہ آپ کی زندگی میں اللہ نے یہ دن دکھایا کہ پہلے بڑا خوف تھا. جب مدینے آئے آپ تو ہر روز خبریں آتی تھیں، آج فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، آج فلاں جگہ سے لشکر آ رہا ہے، اب بدر ہونے لگی ہے، اب احد ہونے لگی ہے. ایک خوف کی فضا، ہر وقت خوف، ہر وقت ڈر کی کیفیت. اور جو آخری آپ کے 6-7 سال ہیں اپنی وصال سے پہلے، وہ تو خوف سے ہی بھرے رہے، ہر وقت یہی ڈر لگا رہا. کبھی خندق ہو رہی ہے، کبھی غزوہ حنین ہو رہا ہے، مسلسل آپ نے یہ وقت دیکھا ہے. لیکن چونکہ صحابہ نیک اعمال کی طرف راغب رہے، نیکیوں کرتے رہے، حضور کی خدمت میں آتے رہے، بیٹھتے رہے، تو ایک وقت آیا فتح مکہ ہوئی. اللہ نے فتح مکہ کا دن دکھایا، حضور علیہ السلام پورے مکے کے حاکم بنے،
اور ایک وقت آیا کہ باقاعدہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ مکہ سے اب ہر مشرک کا خاتمہ کر دیا گیا، کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور قیامت تک کے لیے مکے کو امن کی زمین بنا دیا گیا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، اور حضور اسلام وہاں کے حاکم رہے، اللہ نے آپ کو خلافت دی، جس طرح داؤد علیہ السلام کو دی، جس طرح سلیمان علیہ السلام کو دی، آپ بھی حاکم بنے، بادشاہ بنے۔ تو ایک اسی طرح کا انداز اللہ نے حضور کو بھی دیا۔ تو یہاں بھی یہ وعدہ موجود ہے، اور اس میں کچھ احادیث ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ واقعہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ احادیث میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، اور یہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلمانوں تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی جب تک اللہ چاہے گا میں تم میں زندہ رہوں گا، نبوت تمہارے درمیان رہے گی، میں نبی ہوں اور میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ پھر اللہ جب چاہے گا اٹھا لے گا، جب چاہے گا میرا وصال ہو جائے گا، لہذا نبوت ایک وقت تک رہے گی تمہارے درمیان، اور جب اٹھا لے گا تو اس کے بعد فرمایا پھر خلافت ہوگی نبوت کے طریقے پر، اس کے بعد خلافت آئے گی اور میرے خلفاء آئیں گے جو میری نبوت کے عین اسی طریقے پہ ہوں گے جس طرح میں نے دین کا نظام قائم کیا۔ لہذا حضور کے خلفاء تشریف لائے، چاروں خلفاء نے وہی دور جو حضور کا تھا اسی کو ترویج دی، اور حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان چاروں نے مل کر حضور کا ہی دور تازہ کر دیا، لہذا خلافت رہی۔ فرمایا اس کے بعد اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا، خلافت بھی اٹھ جائے گی، یہ چاروں خلفاء واپس چلے جائیں گے، وصال ہو جائے گا۔ پھر فرمایا پھر ملوکیت کا دور شروع ہوگا، ملوکیت آئے گی، بادشاہت شروع ہو جائے گی، اور یہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، یہ بڑی ظالم بادشاہت ہوگی، جن میں بنو امیہ کے بڑے ظالم بادشاہ اٹھے، بنو عباس کے بڑے ظالم بادشاہ اٹھے، اور آپ نے دیکھا کہ آج سے کچھ 100 سال پہلے بادشاہوں کا دور ہوتا تھا، اور بادشاہ ہوتے تھے وہ کہلاتے بھی بادشاہ تھے، ملک کہلاتے تھے، اور ان کے جو انداز تھے وہ بادشاہوں جیسے تھے۔ تو فرمایا یہ دور آئے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، یہ تیسرا دور بھی ختم ہو جائے گا۔ پہلا دور حضور کی نبوت کا، بولیے پہلا دور نبوت کا، دوسرا دور خلافت کا، تیسرا دور ملوکیت۔ فرمایا یہ تینوں دور آئیں گے، اور تینوں دور اپنے وقت پہ جب اللہ چاہے گا انہیں اٹھا لے گا۔ اور پھر فرمایا چوتھا دور شروع ہوگا، غلامی کی ملوکیت شروع ہوگی، پھر غلامی ہو جائے گی، مسلمان غلام ہو جائیں گے مختلف قوموں کے، جس طرح ہم بڑی دیر انگریزوں کے غلام رہے، اور مختلف جگہوں پہ کسی جگہ فرانسیسی غلامی مسلمانوں کے اوپر آئی، کسی جگہ جو ہے وہ چائنا کی غلامی کے اندر ملک رہے مسلمان، اسی طرح اور بھی بہت سارے ملکوں کو قبضہ کر لیا گیا، بہت سارے مسلمان ملکوں کے اوپر غیر مسلمین نے قبضے کی، فرمایا مسلمان غلام بن جائیں گے۔ لہذا یہ جو چوتھا دور ہے یہ آج تقریباً جاری ہے، اس وقت یہ تقریباً جاری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ان میں سے اب بہت سارے ملک آزاد ہو چکے ہیں، جیسے ہمارا ملک آزاد ہو گیا، اور بھی بہت سارے ممالک نکل آئے اس تسلط سے، جس طرح یہ روس کے تسلط سے ترکمانستان نکلا، اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو ممالک جو روس کے تسلط میں تھے وہ ساری ریاستیں، وہ 7 ریاستیں جو روس کے تسلط میں تھی وہ ساری آزاد ہو گئیں۔ تو یہ جو ہے وہ ملوکیت کا دور تقریباً آدھا گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی یہ جو بڑے بڑے استعماری نظام ہیں وہ مال کے ذریعے اپنا قبضہ مسلمان ملکوں پہ جمائے ہوئے ہیں، اور اب یہ ڈائریکٹ حکومت نہیں کرتے بلکہ اپنے بندے انہوں نے بھیج دیے ہوئے ہیں، بندے اپنے ہمارے ہی لگے ہوئے ہیں لیکن کام ان کا کر رہے ہیں، بندے ان کا ہمارے ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے صدر ہیں، لیکن اندر سے وہ سارے کے سارے کام ان کا کر رہے ہیں۔ تو یہ چوتھا دور ابھی جاری ہے، یہ غلامی کی ملوکیت ابھی جاری ہے۔ اور آگے فرمایا، سنیے، فرمایا پھر اللہ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا دے گا، ایک وقت آئے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر فرمایا پھر دوبارہ خلافت نبوت کے طریقے کے اوپر آ جائے گی، اور وہی نبوت کا دور واپس لوٹے گا انشاءاللہ، وہی نبوت کا دور آئے گا۔ ثم سکت، اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے، پھر آپ نے اگلی بات نہیں کی۔
لہٰذا اس حدیث میں واضح کر دیا گیا، حضور کی یہ بڑی مستند حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں 4 دوروں کا ذکر کر کے 5ویں پہ فرمایا کہ پھر خلافت والا دور واپس آئے گا اور مسلمانوں کے پاس واپس خلافت آئے گی اور پھر دوبارہ سے نبوت کے انداز شروع ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو گئے، آگے آپ نے نہیں فرمایا۔ یقیناً اس میں حکمت یہ ہوگی کہ وہ آخری دور ہوگا اور اس کے بعد قیامت ہوگی، اور ان مسلمانوں کی وہ جو آخری دور کی وہ جو خبر ہے وہ اس حدیث میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی جو مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، آقا اسلام فرماتے ہیں اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا ہے، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے ہیں اور سارے مغرب بھی دیکھ لیے ہیں، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں میں قائم ہو کر رہے گی جو میں نے مشرق اور مغرب دیکھے ہوئے ہیں۔ تو یوں حضور اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کا کوئی بھی ایسا پوری زمین پہ چپا نہیں ہوگا جہاں میری امت نہ پہنچے اور مسلمانوں کا وہاں پہ غلبہ نہ ہو، یہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایسا ہوگا، زمین میں کوئی خیمہ اور گھر ایسا نہیں بچے گا یہاں تک کہ اسلام اس میں داخل نہ ہو جائے، اس کے اندر اسلام جائے گا، کوئی گھر نہیں ہوگا، چاہے وہ کسی بھی ملک کے، ایون کسی جنگل کے اندر بھی وہ خیمہ بنا ہوا ہے نا، وہاں بھی حضور کا نام پہنچے گا اور حضور کے نام کی صدا وہاں تک جا پہنچے گی، اللہ کے نام کی تکبیر وہاں تک جا پہنچے گی۔ بے شک وہ آگے سے اسلام قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو وہ یقیناً بڑا خوش نصیب ہوگا، لیکن اگر نہیں کرتا تو کم از کم وہ اسلام کا نام ضرور سنے گا اور آگے سے وہ جزیہ دے گا یا آگے سر جھکا لے گا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ بڑے ہیں لیکن میں قبول نہیں کر سکتا، میں آپ کو معاوضہ دے دیتا ہوں، جس طرح یہودی معاوضہ دیتے رہے اور دیگر جو ہے وہ مذاہب والے معاوضہ دیتے رہے، جزیہ جسے کہتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسلام کو اللہ ایسا رنگ ضرور دے گا، ایک وقت آئے گا، تو اللہ اس کا وعدہ اس آیت میں کر رہا ہے نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ اے ایمان والو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو گئے تو ہم ضرور تمہیں زمین میں خلافت دیں گے۔ لہٰذا یہ بڑی اچھی خبر ہے، یہ بڑی اچھی خبر ہے اور یہ مایوسیوں کو ختم کر دینے والی ہے، اور کہا کہ ضرور اللہ ایسا کر دے گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے وہ بڑے ہی بے حکم ہیں، بڑے ہی گناہ گار۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، واطیعوا الرسول، رسول کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ کہیں وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، زمین میں ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بڑا ہی برا انجام ہے آگ۔ تو واضح کر دیا کہ ان کافروں کی تم زندگیوں کو دیکھ کے زیادہ مروب نہ ہوا کرو، اور اگر یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں زمین میں تو زیادہ اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے تسلط میں ہے، ہمارا پورا انداز اس کے اوپر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہی ہے جو یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آئیے یہ جو اگلے احکامات آ رہے ہیں، دوبارہ سے اللہ انہی احکامات پہ واپس آتا ہے جس طرح ہم نے پہلے پڑھے تھے کہ اپنے گھروں میں اجازت لے کے داخل ہوا کرو، اور اگر جو ہے لوگ اندر موجود ہیں تو جاؤ، اگر گھر خالی ہے تو نہ جاؤ، پہلے پوچھ لو، یہ جو خوبصورت احکامات دیے گئے تھے انہی میں سے دوبارہ سے کچھ احکامات آ رہے ہیں، ذرا اپنے نوٹس کے اوپر دھیان رکھیں۔ اے ایمان والو تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت لینا ضروری ہے۔ فرمایا کہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں تمہارے پاس اجازت سے ہی آنا چاہیے لوگوں کو۔ نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، اگر ایسا وقت ہے نماز فجر سے پہلے کا ہے تو وہ آرام کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں تو اجازت اچھی طرح لے لو، یا یوں ہی نہ جا کے بیل دینا شروع کر دو، تکلیف ہوگی، پہلے دیکھ لو کہ وہ لوگ اٹھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، گرمی بڑی شدید ہوتی ہے عرب میں، اور وہاں ظاہر ہے اوپر والا حصہ لوگ کپڑوں سے آزاد کر کے تو ظہر کے وقت سوتے ہیں، بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایسے وقت میں بھی اجازت کے بغیر اندر نہ ہو، کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اور آگے فرمایا اور عشاء کے وقت، رات کا وقت ہے تو اس وقت بھی اجازت لو۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں، ان وقتوں کے ماں سوا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس باکثرت آنے جانے والے ہو۔ کہا ان وقتوں کے علاوہ جاؤ، بیٹھو، جب مرضی جاؤ، دوپہر میں چلے جاؤ، شام میں چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ یہ تینوں اوقات میں ذرا اجازت لے لو، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ فجر ہے، دوپہر کا ٹائم ہے اور رات کا وقت، اجازت لو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ پورے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں،
بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو جس طرح ان کے اگلے اجازت مانگتے ہیں، ان کو بھی اجازت مانگ کر ہی اب آنا چاہیے۔ فرمایا بچہ بڑا ہو گیا تو اس کو یوں ہی نہ ہر گھر میں بھیج دیا کرو، اور اس کو اجازت کی ترتیب سکھاؤ، کیونکہ بچہ جوان ہو گیا، لہذا اب اس کو بھی اسی طرح سکھاؤ کہ اجازت لے کے جانا ہے جہاں بھی جانا ہے۔ اللہ تم سے اس طرح اپنی آیتیں کھول کے بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی وہ جو ہم نے اوڑھنے کی شرط لگائی تھی، آپ نے پڑھا ہوگا، یاد کریں کہ باقاعدہ اوپر دوبارہ اوڑھنے کا حکم دیا گیا کہ ایک تو آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے اور آپ نے کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہنے خواتین نے، اور ساتھ اوپر بھی کہا کہ اوڑھنی لو، چادر لو۔ کہا ان کے اوپر ہمارا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ جو بوڑھی عورتیں اور جو ان کی نکاح کی امید نہیں ہے، 70-80 سال عمر ہو چکی ہے، 90 سال عمر ہو چکی ہے، اب ان پہ ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم انہیں آسانی دیتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں۔ اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے افضل ہے۔ فرمایا اگر وہ بھی چادر لے لیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہماری طرف سے اجازت، اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھر سے، اپنی ماؤں کے گھر سے، اپنے بھائیوں کے گھر سے، اپنی بہنوں کے گھر سے، اپنے چچاؤں کے گھر سے، اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، اپنے ماموں کے گھر سے، اپنی خالاؤں کے گھر سے، یا ان گھروں سے جن کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپس میں جانا، بیٹھنا، کھانے کھانا، اور یہ جو بعض ایسے کرتے ہیں کہ جی میں جی بہن کے گھر گیا ہوں، ہم جی بہن کے گھر کھانا نہیں کھاتے، یہ اس طرح کی رسمیں تم نے جو بنائی ہیں، اللہ اس کے خلاف ہے۔ کہ دیکھیے جی ہم چونکہ ہم اپنی بیٹی کے گھر آئے ہیں، ہم چونکہ بیٹی ہماری آپ کے گھر بہو بن کے آئی ہوئی ہے، تو میں اس کا باپ آیا ہوں، تو ہم کھانا نہیں کھاتے اپنی تھی کے گھر، تو یہ غلط بات ہے، تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے، جس گھر سے چاہو جا کے کھانا کھاؤ، حلال ہونا چاہیے، دوست ہے، احباب ہیں، محبت ہے، پیار ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جی میں اس گھر کا کھانا نہیں کھاتا تو میں اس گھر کا کھانا نہیں کھاتا، یہ اللہ اس سے منع کر رہا ہے۔ سارے رشتے باقاعدہ گنوائے، مل کے کہو سبحان اللہ، سارے رشتوں کو گنوایا کہ یہ وہ رشتے ہیں، جاؤ ان کے گھروں میں کھانا کھاؤ اگر کبھی موقع ملتا ہے، اور ہم تمہیں اس طرح کھانا کھاتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم مل کے کھانا کھاتے ہو۔ تم سب میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم سب لوگ مل کر کھانا کھا لو یا الگ الگ کھا لو، یہ بھی دیکھیں کتنی پیاری بات، مل کر کھانا کھا لو سارے، یا اگر الگ الگ ایک بندہ اٹھ کے جا کسی اور روم میں بیٹھ گیا تو کیا مسئلہ ہے، وہ الگ کھا لے، کوئی ایشو نہیں، اس پہ کھانے میں مسئلہ کوئی نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں ناراضگی ہے تو کسی اور بات سے ہو سکتی ہے، لیکن کھانا اگر وہ الگ کھا رہا ہے تو اللہ اجازت دے رہا ہے کہ الگ الگ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ بس جب تم گھروں کو جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، کتنی پیاری بات ہے، یعنی یہ معمولی سمجھتے ہیں، یعنی اندر جا رہے ہیں تو کہتے ہیں ان کو کیا سلام کرنا، روز روز ہی ملتا ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا بھائی بہن ہے، تو ان تو روز ہی، بھائی نہیں، جو ہی گھر کے اندر گئے تو اللہ فرما رہا ہے سلام کرو سارے گھر والوں۔ اور دیکھو کیا بات کہی، دعائے خیر ہے جو بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے اللہ کی طرف سے، اور میں یہ ہمیں بڑی پسند ہے یہ بات، دعائے خیر ہے، یہ پاکیزہ بات ہے کہ تم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہو، سلام کرو، آواز سے سلام کرو، سب کو پتہ چلے سلام ہوئی ہے، انشاءاللہ کہہ دو، اللہ یہ عادت دے دے، بڑی پیاری عادت، لوگ اسے چھوڑ چکے ہیں، کوئی بھی نہیں اس کو سمجھتا، کہتے ہیں ہمارے اپنے گھر، بھائی تیرے گھر والوں کو سلامتی کی ضرورت نہیں، تیرے گھر والوں کو کیا راحت کی، چین کی، آرام کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے لیے دعا کرو، سلام کرو انہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے۔ یوں ہی اللہ تم سے کھول کھول کر اپنے کام بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اب یہاں تک تو یہ بات ختم کر دی، اور اب آخری جو 3 آیتیں ہیں، یہ کمال ہے کہ یہ 3 آیتیں ہیں لیکن یہ ایک رکوع کے اوپر مشتمل ہیں، اللہ نے ان کا رکوع بنایا، یہ آخری 3 آیتیں، حالانکہ رکوع کی ضرورت نہیں، رکوع میں تو زیادہ آیتیں ہونی چاہیے، لیکن ان 3 آیتوں کا اللہ نے رکوع بنایا، اس کی اتنی امپورٹنس ہے، اتنا یہ اہم معاملہ ڈسکس ہونے لگا ہے کہ اللہ نے اس کو رکوع کی شکل دی، اور یہ اب وہ 3 احکامات آنے لگے ہیں جو کسی بھی بڑی تنظیم کے لیے، کسی بھی بڑے نظام کے لیے بہت بنیادی شرائط ہیں، یہ کہ کسی بھی کوئی بھی بڑا نیٹ ورک جب چلتا ہے تو اس کے اندر یاد رکھو کہ سب سے بڑی چیز نظم و ضبط ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ اس کے اندر نظم ہونا چاہیے، ضبط ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک رول ہونا چاہیے۔ وہ نیٹ ورک والے لوگ ہیں، ان کا ایک ادارہ ہے، ان کا ایک پورا ایک بنا ہوا خوبصورت گلدستہ ہے، دین کا ایک بڑا جامع نظام ہے، تو ان لوگوں میں بے ترتیبی اللہ گوارا نہیں کرتا
کہ وہ بے ترتیب سے لوگ ہیں، جدھر منہ اٹھایا اٹھ کے چلے گئے، جدھر منہ اٹھایا آ گئے. کہا نہیں، یہ انداز اس نیٹ ورک والوں کا نہیں ہونا چاہیے. تو جو کیا کہے دو جہاں کا یہاں بہت بڑا نیٹ ورک کریٹ ہو رہا تھا اور قیامت تک بڑے بڑے نیٹ ورک بننے تھے. تو یہ تینوں آیات انہی کے اوپر اتاری گئی. غور سے سمجھیے. ایمان والے لوگ تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسے معاملات جن میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں. میں یہاں پڑھتا ہوں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ. اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام سے حاضر ہوں تو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی حضور جب بلاتے ہیں آپ کو، صحابہ کو بلاتے ہیں جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، یا کوئی مشورہ کرنا ہے، یا کوئی ایسا جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک درس ہو رہا ہے اور آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ سارے آ جاؤ، گفتگو شنید ہے، قرآن کی آیات پہ گفتگو ہے، تو امر جامع جس میں جمع کرنے کے لیے حضور نے حکم دیا ہے اور وہ سارے آ گئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں اشارہ یہ ہے کہ جب حضور بلائیں تو پہنچ جاؤ. کیا اشارہ بولیے؟ پہنچ جاؤ، جمع ہو جاؤ، کیونکہ حضور نے اشارہ کیا، آپ نے حکم دیا کہ بھئی جمعہ ہے، درس ہے، دعا ہے، شب برات کا موقع ہے، شب قدر ہے، قرآن کا درس ہے، تو اب اس کا حکم تمہیں ملا، پہنچو. وہ حاضر ہو جاتے ہیں. آگے فرمایا یذهبوا حتی یستاذنوا. لیکن اگر وہ جانے لگتے ہیں تو دیکھیے کیا پیاری بات، اگر وہ جانے لگتے ہیں، انہیں کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا ہے تو وہ ضرور اجازت لیتے ہیں، اجازت لے کے جاتے ہیں. یہ ایمان والوں کی علامت بیان کی گئی. ان الذین یستاذنوک، جو تم سے اجازت لیتے ہیں، بے شک وہ لوگ، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. اندازہ کرو یار، حد ہو گئی. یعنی آپ محفل ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، تو کوئی کام پڑ سکتا ہے انسان کو، کوئی فون آ سکتا ہے، کوئی میسیج ہو سکتا ہے، کوئی ایسا انداز بن سکتا ہے کہ مجلس ہے تو اس سے اب جانا پڑ گیا، کوئی شرعی عذر ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس نے صرف یوں کیا ہے، ہاتھ سے باندھ لیے ہیں اور وہ اس طرح کھڑا ہو گیا کہ جیسے وہ جانا چاہ رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے. حضور درس جاری رکھے ہوئے ہیں یا گفتگو جاری ہے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا کہ حضور مجھے اجازت دے دیں. اتنا سا عمل اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان کی علامت ہے. یہ کہو نا سبحان اللہ، بولیے. یہ ایمان کی علامت ہے کہ وہ کھڑا ہو کے اجازت مانگ رہا ہے اور اس کے اندر یہ نظم اور ضبط ہے کہ میں ایک سسٹم کا حصہ ہوں، میرا ایک نظام ہے، میں منہ اٹھا کے خود نہیں جا سکتا باہر محفل سے اور خود میں اٹھ کے چلا جاؤں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لہذا اللہ واضح کر رہا ہے، ان الذین یستاذنوک، جنہوں نے اے مولا، اے نبی تجھ سے اجازت مانگ لی، اولئک الذین یؤمنون، بس وہی لوگ ایمان والے اجازت مانگتے ہیں. اس کا مطلب سنیں کیا ہوتا ہے، یاد رکھو کہ جو اجازت مانگنے کا عمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گو آپ کی اہمیت میری نظر میں زیادہ ہے، میری نظر میں اہمیت آپ ہی کی زیادہ ہے، لیکن ذرا کام ایسا آ گیا، مجھے جانا پڑ گیا، تو اس لیے اجازت مانگ رہا ہوں. اور اگر اٹھ کے چلا جائے بولو تو پھر آپ جائیں جہاں مرضی، میرا کام زیادہ اہم ہے، پھر آپ بیٹھے رہیں. آپ کی اہمیت کوئی نہیں زیادہ، اہمیت اس کام کی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں. آپ گفتگو کریں نہ کریں، بولیں نہ بولیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اصل میں اس کے اندر ایک تحقیر کا پہلو نکلتا ہے، اس کے اندر ایک زبردست قسم کی بے ادبی نکلتی ہے کہ آپ اس شخص سے جس نے آپ کو بلایا، جمع کیا، اس کی اجازت کے بغیر مجلس سے باہر جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اندازہ کریں کتنی باریک بات قرآن نے کی ہے، بولو کتنی باریک بات کہ جہاں پہ آپ گئے ہیں، آپ شادی پہ گئے ہیں، ایک آپ کو دعوت دی گئی تھی، بلایا گیا تھا، میزبان نے بڑی محبت سے بلایا تھا، آپ اٹھ کے خود ہی آ گئے ہیں. میزبان بیچارہ منہ تک رہا ہے، یار بندہ کدھر گیا، اتنی محبت سے بلایا تھا. دیکھیں اسلام کس قدر نظم و ضبط پسند کرتا ہے اپنے بندے، اپنے ماننے والے کے اندر. اور یاد رکھیے کہ یہی آداب آپ کے شیخ اور مرشد کے بھی ہوتے ہیں، یہی آداب مرشد کے بھی ہیں. حضور کے جو آداب ہیں بائیں نہیں، وہی آداب شیخ کے ہوتے ہیں. اگر آپ مجلس میں موجود ہیں، درس ہو رہا ہے، قرآن کی تفسیر جاری ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ اٹھ کے نکل گئے،
یہ کیا کیا آپ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کو ضرورت ہے ان کو ضرورت ہے آپ کی، یا آپ مطلب اٹھ کے چلے جائیں گے تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیے آگے ذرا لفظ سنیے گا، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس جب وہ تم سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو اے نبی اگر تم جسے چاہو اسے اجازت دے دو، میں اس میں دخل نہیں دوں گا، رب ہو کے میرا دخل کوئی نہیں ہے، تمہارا کام ہے۔ اب وہ اجازت تم سے مانگ رہا ہے۔ اچھا باتیں اللہ کی ہو رہی ہیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی قرآن ہی پڑھا رہا ہوگا نا، بولو بھائی، اور بولو نا، کوئی کسی ایسی بات پہ بات ہوگی جو اللہ کی کسی حکمت پہ ہوگی، باتیں اللہ کی ہو رہی ہیں اور اجازت رسول دے۔ ہاں ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کہا آپ نے دینی ہے، اگر چاہیں تو اجازت دے دیں، آپ کی مرضی ہے، جسے چاہیں دے دیں، آپ کی مرضی ہے، اور اگر نہ بھی دیں تو کسی کو یہ آگے سے مائنڈ کرنے کی اور یہ کہنا دیکھیں کہ مجھے اجازت نہیں دی گئی اور مجھے نہیں کہا گیا، تو پھر اجازت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ خود ہی اٹھ کے جانا چاہتے ہیں تو اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ اٹھ کے چلے جائیں آپ۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اگلا چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے۔ بھئی آپ نے مانگی جو ہے، تو اگلے نے نہیں دی آپ کو اجازت تو آپ بیٹھے رہیں، اور اس پہ کوئی آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یار دیکھو مجھے بٹھا دیا، میرا کام بہت ضروری تھا، یہ کیا بن گیا میرے ساتھ۔ تو دیکھیے کیا خوبصورت بات کہی، اور دیکھیے جب یہ کہا کہ اے نبی نے جب جس کو چاہو اجازت دے دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اب ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی آپ نے کرنی ہے، آپ استغفار پڑھیں ان کے لیے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اجازت آپ دیں گے اور بعد میں توبہ کریں ان کے لیے، معافی مانگیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن کی باتیں آپ کر رہے تھے وہ بندہ اس سے محروم ہو گیا، وہ اٹھ کے چلا گیا ہے۔ پتہ نہیں آگے کتنے قیمتی علم کے موتی ابھی آپ نے دینے تھے، پتہ نہیں کتنی خوبصورت باتیں ہونی تھی، کتنے اعلیٰ آپ نے ابھی میرے راز کھولنے تھے، بندہ محروم ہو گیا ہے۔ اے نبی اس کے لیے توبہ کرو۔ وہ بیچارہ مارا گیا، وہ بیچارہ کسی کام میں پھنس گیا، اے نبی تو مانگ اس کے لیے کہ تو مولا اسے معاف کر دے۔ کمال ہے، مجلس رسول کی اتنی اہمیت، مجلس قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اٹھ کے کوئی چلا جائے تو اب صاحب مجلس پہ لازم ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے کہ یہ چلا گیا ہے مولا، ابھی تو دعا ہونی تھی، ابھی تو ذکر ہونا تھا، ابھی تو بڑے قیمتی علم کے خزانے کھولنے تھے، ابھی تو ہم نے توبہ مل کے کرنی تھی، ابھی تو تیرے کرم اترنے تھے، یہ محروم ہو کے چلا گیا، مولا اسے معاف کر دے، مولا اسے معاف کر دے۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے، انشاءاللہ کہو اللہ توفیق دے دے۔ مجالس کے انداز سکھا رہا ہے قرآن، اور اس طرح کرنا کہ اس کو کچھ بھی نہ سمجھنا ہو، کہنا پھر کیا ہو گیا، حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور حالانکہ انہیں پتہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے میری ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے مجھ سے کام ہو، مجھ سے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، جب مجھے یاد کریں تو پتہ چلے بندہ موجود ہی نہیں ہے، اجازت نہیں لی اس نے۔ اللہ میرے حضرت اللہ صاحب رحمت ہے، ہمارے شیخ ہمارے مرشد ابو البیان سید احمد صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ آپ پہ نازل کرے۔ آپ کی زبان اقدس سے میں نے یہ بات سنی تھی، آپ فرماتے تھے، فرمانے لگے کہ ایک شخص میری مسجد میں اکثر آیا کرتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، اور وہ اکثر آیا کرتا تھا اور بڑے پیار سے میرا جمعہ پڑھتا تھا۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ بڑے ولی ہیں، اللہ والے ہیں، تو حضرت مجھ پہ کرم کریں، جب کچھ اللہ خاص آپ کو عطا کرے اس دن مجھے بلا لیجئے گا، میں حاضر ہوں، بس مجھ پہ رحمت کر دیں، مجھ پہ نظر کریں حضور۔ کہتے وہ اکثر آگے نہ ہر جمعے کے بعد ہاتھ چوم کے یہ بات کرتا، حضرت مجھ پہ نظر کریں، حضرت مجھ پہ نظر کریں۔ میں اسے کہتا بیٹا اللہ تجھ پہ رحم کرے، ہوگی نظر یار، کیوں پریشان ہو؟ کہتے ایسے ہی ہر جمعے مجھے کہتا رہتا۔ کہتے ایک دن کہتے ایسا معاملہ بنا کہ جمعہ میں پڑھا رہا تھا اور درس ہو رہا تھا، تو بس کوئی ایسی حالت آ گئی، کرم فضل رحمت فضل ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جس طرح ہوتا ہے ایسا آیا، تو سامنے مجھے وہ نظر بھی آیا بیٹھا ہوا ہے، تو دل میں خیال آ گیا کہ آج اس کی قسمت بدل دوں گا، آج اس کے وارے نیارے کر کے چھوڑنے ہیں، بیچارہ اتنی بار کہہ چکا ہے۔ تو کہتا میں نے اس سنبھال لیا جو دل میں اترا کہ ابھی بعد میں ملتا ہوں جمعے کے بعد اسے، تو اس کو سینے سے لگاؤں گا اور برکت دوں گا۔ تو کہتے میں عرض کرتے ہیں کہ حکم، کہتے میں نے نماز پڑھا لی، جمعہ ہو گیا، درود و سلام بھی ہو گیا، اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ بھی آیا نہیں، لوگ مل رہے ہیں وہ آ نہیں رہا۔ کہتے میں سنبھالتا رہا
کہ اچانک میری نظر باہر گیٹ پہ پڑی تو وہ اپنا کک مار کے موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہا تھا. کہتے جب میں نے ایسے دیکھا کہ بغیر اجازت کے چلا گیا تو کہتے ہیں وہ سارے کا سارا میرے اندر ہی کہیں جذب ہو گیا. دوبارہ اس نے سر اگلے جمعے پھر آیا, سر پٹک دیا اس نے, کئی جمعے آتا رہا. کہتے ہیں میرا موڈ کبھی بنا ہی نہیں پھر, جو اس وقت بن گیا بغیر اجازت کے چلا گیا اٹھ کے. تو کچھ یہی معاملہ ہوتا ہے, کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا. اور یہ جو اس طرح کے انداز ہوتے ہیں کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نعت خواہ ہمارے ایسے کرتے ہیں, درس ہو رہا ہے, دعا ہو رہی ہے, لوگ گفتگو کر رہے ہیں, اٹھ کے جناب ہو گئے اور سمجھا کہ ہے محفل کی وڈی, میں باہر جا کے پانوں کی دکان تے کھڑا ہونا جا کے. یہ کیا کر رہے ہیں, میری تو بہت بڑی مجلس ہے پانوں کی دکان پہ, میں نے وہاں جا کے لگانی, کوئی اجازت نہیں, اٹھ کے چلے جاتے. تو اس طرح کے انداز بے حد نوست والے ہوتے ہیں, اور کبھی بھی ایسا نہ کیا جائے. ہاں یہ ہے کہ بالفرض سنیں, جیسے ابھی اس کے بعد جیسے میں ابھی السلام لے لوں گا آپ سے اور ہم کہہ دیں گے جی السلام علیکم, اس کا مطلب یہی ہے کہ سب کو اجازت ہے, یہ مطلب ہے اس کا. لیکن اگر یہ نہیں کہا گیا, اس کا مطلب ہے ابھی حضرت کہہ رہے ہیں کہ رکو, ابھی رکو, شاید اس کے بعد کوئی بات کرنی ہے. ایک صحابیہ تھیں, وہ حضور کے دروازے پہ بیٹھی رہتی تھیں, گھر کے کام کاج کر لیتی, میاں شوہر کو کھانا شانا دے کے حضور کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی. تو کہا گیا کہ کیا بات ہے, جب دیکھو حضور کے دروازے پہ. تو فرمایا شاید حضور کو مجھ سے کوئی کام پڑ جائے, حضور کو بلانا نہ پڑے. شاید مجھ سے کوئی کام پڑے اور حضور کو بلانا پڑ جائے, تو یہ میری کوئی بات ہے کرنے والی کہ حضور مینوں بلانا پڑ گیا, میں ادھر ہی بیٹھوں گی. تو فیض تب ملتے ہیں, برکتیں تب ملتی ہیں جب آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان چیزوں کی حکمتوں کو جانتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ روز شام کو آپ کی عادت تھی, اور انداز کیا ہوتا تھا صحابہ کا کہ جس نے اجازت چاہنی ہوتی وہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا, مجلس سے نکل کے ایک سائڈ پہ ہاتھ باندھ لیتا, سر جھکا لیتا. حضور دیکھ لیتے کہ بندہ کھڑا ہے اور لگتا ہے ایسے کوئی کام ہے. تو حضور جب اپنی بات کرتے کرتے اچانک اس پہ نظر جاتی, وہ بھی دیکھ رہا ہوتا, تو حضور ہلکا سا ہاتھ کا یوں اشارہ کر دیتے کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ. یہ حضور ان کا طریقہ. حضرت بلال بھی اسی طرح, آپ شام ہوتی تو مغرب کی نماز پڑھ کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے, تو حضور دیکھتے تو حضور اشارہ کر دیتے, چلا جاتا. کچھ دن بعد صحابہ نے پوچھا, حضور یہ کیا ہر شام ہی بلال کو اجازت کی ضرورت ہے, یہ کہاں جاتے ہیں, ہر شام ہی آپ انہیں اجازت دے دیتے ہیں, تو کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بلال سارا دن خدمت میری کرتا ہے اور شام کے بعد وہ فاطمہ کی خدمت کرنے جاتا ہے, لیکن میری اجازت سے جاتا. یہ نہیں کہ منہ اٹھ کے میں نیکی کرنے جا رہا ہوں اور حضرت صاحب کو چھوڑ کے نکل گئے, میں بہت نیک آدمی ہوں. یہ بے وقوفی نہیں کرتے, اس طرح کے انداز نہیں بناتے. حضرت بلال بھی سیدہ فاطمہ کی خدمت کے لیے حضور کی اجازت مانگتے ہیں, مجھے اجازت دیں گے تو جاؤں گا ورنہ ادھر ہی کھڑا ہوں. تو یہ بڑی باریک باتیں ہیں, بڑی باریک. اب دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے, ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بڑا ہی بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ ان کے لیے معافی مانگیں کیونکہ یہ آپ کی محفل چھوڑ کے چلے گئے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا, رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی یہ جو انداز ہے کہ حضور علیہ السلام کو کا بلانا, اس کو یوں سمجھنا کہ جیسے کوئی عام شخص بلا رہا ہے, تو اللہ اسے منع کر رہا ہے کہ اگر نبی نے تجھے آواز دی اور نبی نے تمہیں کہا ہے, بلایا, پکارا ہے انہوں نے تجھے, تو اسے عام لوگوں جیسا پکارنا نہ سمجھو. واضح الفاظ کہ ایک تمہارے دوست نے کہا ہے کہ بھائی آجو آج درس قرآن ہے, تو وہی تیرا دوست ہے, تو چاہے تو اس کی بات کو اگنور کر دے, چاہے تو ادھر ادھر ہو جا, کچھ بھی کر, تیرا یار ہے. کوئی راہ چلتے نے کسی نے کہہ دیا کہ فلاں جگہ ایک نیکی کی مجلس ہو رہی ہے, آ جائیں, آپ کی مرضی ہے, آپ چاہیں نہ جائیں, گزرتے شخص نے دعوت دی ہے. لیکن آپ انہی باتوں کے اندر اپنے نبی کو بھی لے آئیں, استغفراللہ, اپنے شیخ کو بھی اسی طرح رگڑ ڈالیں آپ کہ حضرت صاحب نے فون کیا ہے, حضرت صاحب نے میسج کیا ہے, حضرت صاحب نے مجھے کوئی دعوت دی ہے, اور آپ بالکل اس کو کیجول لے لیں. بالفرض آپ نہیں آ سکتے تو آپ اس کا کوئی آگے سے الٹرنیٹ بھی نہ بتائیں, آپ میسج نہ کریں, حضور آپ نے مجھے کہا تھا میں فلاں جگہ پھنس گیا ہوں, فلاں جگہ میری بڑی مجبوری بن گئی ہے, حضور میں نہیں آ سکوں, آپ کی دعوت میری سر آنکھوں پہ ہے لیکن میں اس وقت مجبور ہو گیا ہوں. یہ بھی آپ نے گوارا نہیں کیا, تو پھر بتائیے آپ نظم و ضبط کہاں سے لائیں گے, آپ نیٹ ورک کیسے بنائیں گے اپنا,
آپ بڑی مجلس اور بڑے بڑے کام کیسے کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی آپ کو کنٹرول نہیں ہے، اور آپ اس طرح کی چیز کر رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں کیا میسج تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، حضرت صاحب کو اور بڑے نے کام واسطے کسی اور نے بلا لیا ہوئے گا انہوں نے، نہیں، جو تجھے بلایا تھا وہ تجھے ہی بلایا تھا، وہ تیرے لیے ہی تھا، تیری طرف اگر میسج ان کا چلا گیا، میسج ان کا پہنچ گیا، تو یاد رکھو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کی وراثت ہوتے ہیں، وہ عین حضور کی طرف سے ہی پہنچا، لہذا اس کو عام سمجھ کے آپ اگنور کر دیں۔ بے شمار ایسے کرتے ہیں، بے شمار کرتے ہیں، اور کتنے میسج جاتے ہیں، کتنے فون جاتے ہیں۔ اور سنو آگے کیا اللہ فرما رہا ہے جب ایسا کو کرتا ہے، اور اس کے لیے کیسا ظلم، کیونکہ وہ ایسا معاملہ بنا دیتا ہے کہ بڑی سخت تکلیف ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں سے چپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر۔ فلا یحذر الذین یخالفون عن امری، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے گا، اور یصیبہم عذاب علیم، اور انہیں بڑا دردناک عذاب ہم دیں گے۔ تمہیں بلایا گیا تھا، تم اسے لائٹ لے گئے ہو۔ اگر اتنی ہی تمہارے اندر نہیں ہے تو آگے ہم تمہیں بڑے کاموں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تمہارے اندر ان کی اہمیت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ بھائی باقی کام تو وہ رسول بعد میں لے گا، پہلے پہنچو تو صحیح، آ کے بیٹھو تو صحیح۔ تم نے کون سا وہاں پہ کوئی 50-60 کلو وزن اٹھانا ہے؟ صرف آ کے بیٹھنے کا ہی تو حکم ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اور آ کے زیارت کرو ان کی، بیٹھے رہو۔ اور کیا کرنا ہوتا ہے بتائیں نا مجھے آپ ذرا۔ میں حضرت صاحب کے ساتھ 20 سال محافلوں میں بیٹھا ہوں، میں نے کوئی مطلب پٹھا اٹھایا اینٹوں کا ان کے ساتھ؟ نہیں، حضرت بیٹھے رہتے تھے، اب ان کی زیارت کرتے رہتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہوتا کوئی اور کام۔ آپ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بس آپ کا بیٹھنا ہی ہوتا ہے۔ یہ محنت ساری ہم کر رہے ہیں، بول ہم رہے ہیں، گلا میرا خشک ہو رہا ہے، آپ کا کیا ہے؟ آپ تو بیٹھے سن رہے ہیں بس۔ اور اس پہ ہی ایمان کا وعدہ ہے، بولو ایمان اسی کے اوپر ہے کہ تم آ کے بیٹھ جاؤ، اور ان کی بات کو اس طرح نہ لے جانا کہ تمہیں کسی نے بلایا تو تم نے آگے سے جواب ہی نہیں دیا، فون کیا اس کا آنسر نہیں آیا، ریورس کال نہیں کی، میسج کیا تو اس کو ریورس کال نہیں کیا کہ جی آپ کا میسج ملا، آپ کا فون ملا، حضرت کیا معاملہ تھا، میں اس کو اٹینڈ نہیں کر سکا، یہ معاملہ میرے ساتھ تھا، کیوں نہیں میں آ سکا حضور، یہ وجہ تھی، سارا کچھ بتانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کہہ دو ذرا، اللہ توفیق دے دے۔ جس میں یہ آ گئی نا، او ہو بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں، جس میں یہ آ گئی کہ وہ 10 منٹ کے لیے بھی بتائے گا حضور 10 منٹ لیٹ ہوا ہوں، وجہ یہ تھی، پوری طرح اس کو بتایا جائے۔ اور اگر ایسی آپ کو حاضری کی توفیق مل گئی ہے کہ یاد رکھو، میں ایک بات کر دوں، آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے، اول تو ایسی مجلس سے اجازت لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہوں، اس سے بڑی بھی کوئی مجلس ہو سکتی؟ وہ کام جس کے لیے تمہیں تکلیف آئی ہے، اللہ پہ چھوڑ کے ذرا بیٹھو تو صحیح، اللہ تیرے سارے کام خود اٹھا لے گا۔ ہاں جی، اللہ تیرے سارے کام اٹھا لے گا۔ کاموں کو کرتے پھرتے ہیں، بلکہ بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی، بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اگر وہاں اس نیت سے بیٹھے رہو کہ مولا میرا وہ کام جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، ایمرجنسی بن گئی ہے، لیکن ابھی مجلس ہو رہی ہے، مولا میں نہیں جاتا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، خدا کی قسم تیرے جانے سے ویسے نہیں ہونا تھا، تو نہیں گیا اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا وہ۔ نہیں آپ سمجھے نہیں بات، تیرے نہ جانے سے زیادہ بہتر ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ نے پھر خود کرنا جو ہے، بولو تو اللہ کا کام خراب ہوتا ہے کوئی؟ اللہ کا کام تو صحیح ہوتا ہے، درست ہو۔ تو ہم نے تو یہی دیکھا۔ میرے حضرت آپ اپنی بات سناتے ہیں کہ میں چلا گیا، میرا انٹرویو تھا لاہور، اور بڑی مجھے ایمرجنسی تھی، اور میں نے 10 بجے انٹرویو کے لیے پہنچنا تھا، میری جاب کی مجھے کال آئی ہوئی تھی لاہور میں، اور بڑی ضروری کال تھی کہ میری پوری فیوچر کا، پورے مستقبل کا اس کے اوپر کہتے ہیں انحصار تھا، اور مجھے وہ کال آ گئی۔ تو میں جاتے جاتے، کیونکہ اڈے سے ہی بیٹھنا تھا، تو سامنے حضرت صاحب کی مسجد ہے اڈے سے، تو کہتے ہیں میں نے دل میں رات کا رکھا ہوا تھا کہ حضرت صاحب سے اجازت لے کر تو جاؤں گا لاہور، اجازت لے کے جاؤں۔ فرماتے ہیں میں 9 بجے پہنچ گیا، کہ چلو 8:30 بجے پہنچ گیا کہ 2 گھنٹوں میں جا کے لاہور پہنچوں گا تو تسلی سے انٹرویو دے دوں گا۔ 10 بجے میرا انٹرویو کا ٹائم تھا۔ فرماتے ہیں میں جو ہی پہنچا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، تو میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا،
تو حضرت فارغ ہوئے تو مجھے پوچھنے لگے محمد عظیم خیریت سے آئے ہیں اس وقت 8 بجے کیسے آ گئے صبح؟ فرمایا حضور میں لاہور جا رہا تھا تو سامنے تو اڈا ہے تو میں کہا آپ کی زیارت بھی ہو جائے گی تو آپ کی اجازت سے میں جانا چاہ رہا ہوں، دعا کیجیے گا، فلاں میرا انٹرویو ہے۔ فرمایا اچھا انٹرویو ہے، کتنے بجے؟ کہا حضور 10 بجے۔ اچھا چلو بیٹھو ذرا میں آیا۔ فرماتے اندر چلے گئے۔ اب میں بیٹھا ہوں، 8:30 ہو گئے، 9 بج گئے، 9:30 ہو گئے، 10 بج گئے۔ کہتے میں نہیں اٹھا، میں نے کہا وہ کہہ کے گئے بیٹھے رہو میں آتا ہوں۔ خیر 10:30 ہو گئے، 11 بج گئے۔ کہتے کچھ 11:15 حضرت صاحب باہر آئے۔ اوہو محمد عظیم آپ بیٹھے ہوئے یار، اچھا بیٹھے، اچھا چلو اب نکلو شاباش۔ کہا حضور اب تو وہ 11:15 2 گھنٹے جانے میں لگنے ہیں تو او بیٹا جاؤ تم، اللہ خیر کرے گا، داتا صاحب سے بات کی ہے میں نے۔ ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ، آپ جائیں۔ فرمایا میں حضرت صاحب کی اس بات پہ کہ چلو آپ نے بھیج دیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، داتا صاحب حاضری دے لیں گے۔ کہتے میں چلا گیا، جا کے میں پہنچا تو تقریباً 3 بج گئے مجھے، جاتے جاتے ٹریفک لاہور کی بہت زیادہ۔ فرماتے میں وہاں جو ہی پہنچا تو ادھر تو انٹرویو کو کلوز ہو کے وہاں تو الو بول رہے تھے لوگ، چلے گئے ہوئے تھے، اور وہ پی این جو ہے وہ دروازہ بند کر رہا تھا مین گیٹ۔ کہتے جب میں وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ کدھر جناب؟ تو کہ میں نے عرض کی کہ جی میں لیٹ ہو گیا ہوں، بس معاملہ ایسا بنا کہ میں لیٹ ہوں گا۔ جی وہ تو ختم ہو گیا ٹائم، لوگ چلے گئے، اندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ختم کر کے وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو کہتے اچھا چلے پھر بسم اللہ اللہ کے حوالے۔ کہتے میں جو ہی مڑا تو میرے قریب آ گیا، اس نے کہا یار بات سنو، ایسا کرو ذرا ٹھہرو، میں ان سے اندر جا کے اگر میں عرض کروں شاید وہ مان جائیں، تو ذرا ٹھہرو۔ کہتے میں وہ چلا گیا پی این، جا کے اس نے بات کی، وہ باہر آیا اور کہتا جی وہ کہہ رہے ہیں یار ایسا کرو جلدی سے 5 منٹ کے لیے نا اس کو لے ہی آؤ، جو آیا ہوا ہے لے آؤ اس، کوئی بات۔ کہتے میں اندر چلا گیا، پہلے تو انہوں نے کافی میری اچھی طرح انہوں نے کی کہ آپ عجیب آدمی ہیں کہ آپ اتنا لیٹ آئے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ انٹرویو ہو رہے ہیں، تو خیر بتائیے آپ کی کس میں آپ کی ایکسپرٹی ہے، کیا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اسلامیات کی پوسٹ تھی لیکچرر کی۔ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور آپ مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھ لیں، حدیث کے بارے میں پوچھ لیں، جو آپ چاہتے ہیں سوال کریں۔ کہتے شکر ہے اس سے پہلے میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا تو کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا، انہوں نے سوال کیے میں نے جواب دیا، سوال کیا جواب دیا۔ خیر انہوں نے کوئی 5-10 منٹ جب لگائے تو وہ آپس میں انہوں نے سر جوڑ لیا اور کہتے ہیں آپ ذرا باہر بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں باہر گیا، وہ اندر بلا کے دوبارہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور تم آ گئے۔ ابھی جتنے لوگ آئے تھے ہم بڑے مایوس ہو رہے تھے کہ ان لوگوں میں سے کسی کو ہم نے لگا دیا نا اسلامیات کے اوپر تو پتہ نہیں کیا کریں گے یہ اسلامیات کے ساتھ۔ تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تمہارے جیسا بندہ آیا اور ہمیں بڑی تسلی ہے۔ بس تسلی رکھو، گھر پہنچو تمہارے لیے جاب کا لیٹر گھر پہنچ جائے گا۔ تو مجھے اس دن کہتے فرماتے یاد رہا کہ اجازت کتنی بڑی چیز ہوتی، اور اٹھ کے خود ہی نکل جانا، خود ہی چلے جانا اور سمجھنا کہ میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں، ایسی بات کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ ہمیشہ اجازت کے بغیر نہ جانا، اور اجازت کے لازم ٹھہراؤ، اپنے اوپر لازم ٹھہراؤ۔ کسی کے ذریعے پیغام بھیج دو، آپ نہیں اندر آ سکتے، کسی کے ذریعے بھیجو کہ حضرت میں باہر کھڑا ہوں، چلا جاؤں، کافی ہے، اتنے کافی ہے نا۔ بس وہی تو ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے، وہیں پہ تو ٹیسٹ ہوتا ہے ایمان، وہی تو ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا اگر کرو گے تو ہم تمہیں فتنہ بھی دیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بڑے سخت فتنے میں پڑتے ہیں۔ جی میں نے دیکھا ہے ان کی زندگیوں کے، وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے تو ہم نے دیکھا ان کی زندگیوں میں ایسے ایسے زبردست عذاب آئے ہوئے کہ وہ اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں کہ وہ مجلس کو عام سمجھ کے نکل جاتے تھے اور اس کو بالکل بادر نہیں کرتے تھے۔ آخری آیت، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک وہ جانتا ہے تم جس حال میں ہو۔ ویوم یرجعون الیہ وینبئہم بما عملوا، اور اس دن کو جس میں اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو شاید میں اللہ آخر میں پھر واضح کر رہا ہے کہ ساری حکومت میرے پاس ہے، تم جس حال میں ہو میں تمہیں خوب جانتا ہوں، میری طرف دھیان رکھو، تمہارا حال میں جانتا ہوں، تم پہ جو گزر رہی ہے وہ مجھے پتا ہے، تم جس حال میں ہو میں جانتا ہوں، اور اس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جاؤ گے تو ضرور تمہیں بتا دے گا کہ جو تم نے کیا ہے۔
ہم ضرور تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام کر کے رکھیں گے، ہر چیز تمہارے سامنے کھول دیں، تو آؤ زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ کہہ دو۔ اور سورہ نور کے ان خوبصورت احکامات کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں اور بڑی ترتیب سے اس کو سمجھ کے دوبارہ سے ریوائز کر کے جان لیں اور کوشش پہ عمل کی آہستہ آہستہ شروع کریں، تو انشاءاللہ کہ وہ دن دور نہیں کہ پوری زندگی اس کی برکت سے مزین رہے گی۔ اور آج جو مجھے اور آپ کو اللہ نے سعادت دی ہے، اس پہ میں اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں، اور ہم سب مل کے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن کا ایک خوبصورت جز سمجھنے کی توفیق، اعلیٰ ترین جز سمجھنے کی، اور اس کا پیغام اب آپ کے حوالے ہے، اب آپ اس کے حوالے ہو چکے ہیں، اور اب آپ کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ اس کا پیغام آگے پہنچائیں، زندگی میں جہاں کہیں موقع ملے اس کی بات کریں۔ قرآن میں یہ بھی ہے، قرآن میں اللہ نے سورہ نور میں یہ بھی فرمایا، گنگے شیطان نہ بنے، گنگے شیطانوں کی طرح نہ رہیں، تمہیں پتہ ہے بتاؤ لوگوں کو، تمہیں علم ہے آگے پھیلاؤ، راغب کرو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے میں کبھی نہ ہچکچاؤ، کبھی نہ چکو، بتاؤ لوگوں کو، شاید کسی کا سینہ نیکی کی طرف پلٹ آئے اور لوگ نیکی کی راہ پہ آ کر تم سے بھی زیادہ نیک بنے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے۔ اور ہمارا قرآن آسان کورس آج باقاعدہ لیکچر اس کا آج ختم ہوتا ہے، کل مردوں کو چھٹی ہے، خواتین کل تشریف لائیں گی، ہماری اہلیہ اللہ سلامت رکھے انہیں، کل ان کا بڑا خاص درس ہے، وہ بھی کل شامل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ مولا اپنی رحمت فرما دے، اور تیرے قرآن کا آج یہ ایک جز ختم ہوا، تیری بارگاہ سے جو خوشی نازل ہو رہی ہے، تیری بارگاہ سے جو فرحت اتر رہی ہے، تیرے فرشتے جو خوش ہو رہے ہیں، مولا ہمیں بھی وہ خوشیاں عطا فرما دے، ہمیں بھی خوشیاں عطا فرما، مولا ہمیں بھی سکھ کا منہ دیکھنے کی توفیق دے، ہمیں بھی راحت کا منہ دیکھنے کی توفیق دے، ہم پہ بھی اپنے کرم نازل فرما مولا، جس طرح تیرے کامل بندوں کے اوپر تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہم پہ بھی ہو جائے، اللہ رحم فرما دے۔ الہ العالمین، وہ تیرے قرآن سے وہ محبت نہیں کر سکے جیسی محبت کرنے کی حاجت ہے، جس طرح قرآن کی عزت ہے، لیکن مولا کوشش ایک محبت سے کی گئی، پیار سے کی گئی، بڑے ادب سے کی گئی، لفظوں کو سنبھال سنبھال کے بولا گیا۔ کتنی دیر سے، کتنے دنوں سے یہ بچے اکٹھے ہو کے یہاں آتے رہے، بچیاں آتی رہیں، مولا ان کے قدم جب اٹھتے تھے تو تیرے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے تھے، آج وہ بھی فارغ ہو گئے اور وہ بھی اب پریشان ہے کہ مولا پتہ نہیں دوبارہ کب یہ مجلسیں لگیں گی۔ الہ العالمین رحم کر دے، ہمیں مولا اپنے قرآن سے کبھی دور نہ کر، کبھی قرآن کی یہ نعمتیں ہم سے دور نہ ہو مولا۔ زندگی کی ہر آزمائش کو سہ سکتے ہیں، لیکن تیرے قرآن سے دوری اب برداشت نہیں ہے، تیرے قرآن سے اب علیحدہ ہونا برداشت نہیں ہے، اللہ رحم فرما۔ الہ العالمین، قرآن ہمارے لیے گواہی دے، قرآن خود ہمارا گواہ بنے، یہ قرآن ہمارے لیے نور بن جائے، روشنی بن کے ہمارا گواہ بن جائے۔ الہ العالمین، تیری بارگاہ میں ہماری شفاعت یہ کرے، یہ ہماری شفاعت کرے، ہمارے لیے یہی لفظ بولے کہ مولا انہوں نے کوشش کی تھی، محنت کی تھی، بڑی محبت سے ہمارے بہت سارے ساتھی ڈیوٹیاں دیتے رہے، بیچارے گلیوں میں کھڑے ہیں، بازاروں میں گرد اٹھا رہے ہیں، منہ پہ گرد پڑ رہی ہے، لیکن تیرے قرآن والوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین، بہت سارے ساتھی بیچارے جو نہ آ سکے دور سے وہ آن لائن اس میں شامل ہو رہے ہیں، بہت ساری بیٹیاں شامل ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ الہ العالمین، ان سب کو اپنے کرم سے مولا دیکھ لے، اور جو تجھے ان میں سب سے زیادہ پسند ہے اس کے صدقے آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بڑے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، بڑے ہی گناہ کیے، تیری بارگاہ سے آج مولا معافی چاہتے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو آج معاف کر دے۔ الہ العالمین، اگر آج یہ جو کرم لیا اس کے بعد بھی مولا اگر گناہ معاف نہ ہوئے تو بتا ہم کدھر جائیں گے، ہماری جولی خالی رہ جائے گی، ہم مولا کسی کام کے نہ رہیں گے، لیکن ایک امید لے کے تو سے عرض کر رہے ہیں اپنے قرآن کے صدقے ہمیں معاف کر دے، معافی دے دے مولا، ہمیں درد عطا فرما، ہمیں درد عطا فرما، ہمارے دلوں کو درد سے بھر دے، ہماری آوازوں کو درد سے بھر دے، ہمارے لہجے پاک کر دے، ہماری سوچوں میں پاکیزگی پیدا کر دے۔
شعور میں پاکیزگی پیدا کر دے. جن ساتھیوں نے اس میں محنت کی ہے، کوشش کی ہے، مولا ان کو دارین کی برکتیں عطا فرما. جو صاحب ڈیوٹی ہیں، جنہوں نے محنت کوشش کی، قرآن کے مجالس کو آباد کیا، حوصلہ دیا ہمیں کہ حضرت ہم ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پڑھائیں، ہم پڑھیں گے. مولا وہ محبت سے یہاں آتے رہے. الہ العالمین ان کے لیے اپنے خاص کرم کے دروازے کھول، خاص کرم کے دروازے کھول. جنہوں نے تیرے قرآن سے محبت کی، تو اس کا انہیں بہترین صلہ عطا فرما، بہترین صلہ عطا فرما. بہت سارے مسائل، بہت سارے دکھوں میں گرے ہوئے لوگ، آج مولا دنیا بڑی تنگیوں میں آ گئی، بڑی سخت تکلیفوں میں آ گئی. ہر طرف سے زندگی کو تنگ کرنے کے معاملات حکومت نے بنا دیے، ملک نے بنا دیے، لوگ پریشان حال ہو گئے. مولا قرآن والوں کو خوشحالیاں دے دے، خوشحالیاں دے دے قرآن والوں کو، انہیں کبھی کمی نہ آئے. ہر شے کی کمی ہو سکتی ہے، تیرے قرآن کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. مولا انہیں اتنا دے کہ کبھی کسی کی محتاجی نہ آئے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی کے آگے گردن نہ جھک جائے، کبھی کسی کے آگے کانڈ نہ لگ جائے. ہمیشہ کے لیے بلندیاں عطا فرما، ہمیشہ کے لیے بلند کر دے، برکتیں دے دے. الہ العالمین تیرے قرآن کو جتنا ہو سکا ہم نے پڑھا، بہت کم دن اس دفعہ مولا یہ موقع ملا. حکمتیں تھیں تیری، تیرے کرم تھے تو، لیکن تیری طرف سے برکتوں کی انتہا ہو گئی، تیری طرف سے رحمتوں کی انتہا ہو گئی. ہم نے تو 20 دن کیا، لیکن تیری طرف سے پورے 40 دن کا نور محسوس کر رہے ہیں. مولا فضل کر دے، رحم کر دے ان تمام پہ، ان کے گھروں پہ، ان کے پیچھے جتنے بچے، ان کے گھر میں ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے شوہر، ان کے پیچھے ان کے جتنے ننیال، ددیال والے، سسرال والے، میکے والے، سب کو سلامتیاں کرم عطا فرما دے، سب سلامت ہو جائے. اگر کوئی بیمار ہے تو مولا اسے شفا دے، شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے. اگر کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد دے دے. الہ العالمین تیرے قرآن کے صدقے اولاد مانگتے ہیں، تیری سورہ نور کے صدقے اولاد مانگتے ہیں. اللہ عطا کر دے، اللہ عطا کر دے. ہماری جھولیاں گوہر مراد سے پر کر دے. مولا ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے، ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے. اپنے حضرت کے ساتھ ان کا دست و بازو بنا، ان کا دست و بازو بنا، ان کی خدمت، ان کی صحبت، ان کی محبت میں ہمیں امین بنا دے. الہ العالمین یہ امانت جو ہمارے سینوں میں انہوں نے ڈالی، مولا اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے دے، فضل فرما. وہ جہاں بھی ہیں ان پہ اپنی ساری رحمتوں کا نزول فرما، سارے کرم ان پہ نازل فرما، سارے فضل ان پہ نازل فرما. مولا میرے حضرت کی آل اولاد کا بھلا فرما، اپنی کرم نوازیاں ان کے شامل حال فرما. کامیابیاں، کرم، فضل، کوئی شے جو اچھی ہے وہ میرے حضرت کے گھر میں ڈال دے. الہ العالمین فضل کر دے، اور کرم اور فضل عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ما کرہ اللہ. جو آپ کے دل کی دعا ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر. مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں اپنی رضا عطا فرما. اللہ رحم کر دے، ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں لگا لے. مولا اپنی رضا کے کاموں میں لگا. جو زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے تیری رضا کے کاموں میں گزر جائے، تیری رضا کے کاموں میں گزر. ہمارے نظام کو برکتیں دے، مرکز مجددیہ کو بہاریں اور عطا فرما. اس مرکز سے تمام دنیا کے ایک ایک چپے تک حضور کے دین کا پیغام پہنچے، حضور کے دین کی بہاریں یہاں سے نکل کر پوری دنیا کے کونے کونے میں چلی جائیں. مولا فضل فرما، رحم فرما. سارے دعا کریں. عثمان فاروقی صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، مولا سلمہ فاروقی صاحب اللہ رحم فرما. اقبال فاروقی صاحب اللہ رحم فرما، اللہ صحت عطا فرما دے، اللہ صحت عطا فرما. اور دیگر ہمارے جتنے بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے دعاؤں کا حکم دیا، میسج کیے، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. مولا سب کی دعائیں قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.